سردیوں کے دھند میں لپٹی ایک صبح تھی۔ ریلوے اسٹیشن پر ہر طرف مسافروں کا ہجوم تھا۔ کوئی کسی سے مل رہا تھا، کوئی کسی سے بچھڑ رہا تھا، لیکن اسی ہجوم میں ایک لڑکی روز آ کر ایک ہی بینچ پر بیٹھ جاتی تھی۔ اس کا نام ماہنور تھا۔ سادہ سفید لباس، لمبے سیاہ بال اور آنکھوں میں ایسی خاموش اداسی جیسے اس نے مسکرانا برسوں پہلے چھوڑ دیا ہو۔ وہ روز صبح 8 بجے آتی، ایک کپ چائے خریدتی اور آنے والی ہر ٹرین کو خاموشی سے دیکھتی، پھر ٹھیک 9 بجے واپس چلی جاتی۔ اسے دیکھ کر اسٹیشن کا بوڑھا چائے والا اکثر سوچتا، آخر یہ کس کا انتظار کرتی ہے؟ مگر اس نے کبھی پوچھنے کی ہمت نہ کی۔ اسی شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس کا نام ساحل تھا۔ وہ پیشے کے اعتبار سے فوٹوگرافر تھا۔ اسے لوگوں کے چہروں پر چھپے جذبات تصویروں میں قید کرنا پسند تھا۔ ایک دن وہ ریلوے اسٹیشن صرف سورج نکلنے کی تصویریں لینے آیا، مگر اس کے کیمرے کی نظر بار بار ایک ہی چہرے پر جا کر رک گئی۔ وہ چہرہ ماہنور کا تھا۔ وہ کسی تصویر کی طرح خاموش تھی، مگر اس کی آنکھیں ہزار کہانیاں سنا رہی تھیں۔ اگلے دن بھی ساحل آیا، پھر اس سے اگلے دن بھی۔ ہر روز وہ دیکھتا، ماہنور آتی، چائے لیتی، وہی بینچ، وہی خاموشی، اور پھر واپس چلی جاتی۔ آخر ایک دن وہ ہمت کر کے اس کے قریب جا بیٹھا۔ معاف کیجیے، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ ماہنور نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ جی، آپ روز یہاں کیوں آتی ہیں؟ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر ماہنور نے دور جاتی ہوئی ٹرین کو دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ بعض لوگ واپس نہیں آتے، پھر بھی دل کو انتظار کی عادت رہ جاتی ہے۔ ساحل نے محسوس کیا، اس ایک جملے میں برسوں کا درد چھپا ہوا تھا۔ اس نے مزید کچھ نہ پوچھا، صرف چائے والے سے 2 کپ چائے لایا، ایک کپ ماہنور کے سامنے رکھ دیا۔ انتظار اکیلے کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر اجازت ہو تو آج سے میں بھی کبھی کبھی آپ کے ساتھ انتظار کر لیا کروں۔ ماہنور نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ وہ مسکراہٹ بہت مختصر تھی، لیکن ساحل کے دل میں ہمیشہ کے لیے اتر گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک ایسی لڑکی سے محبت کرنے والا ہے جو پہلے ہی کسی وعدے کے سہارے زندہ تھی، اور یہ محبت انہیں بہت قریب لائے گی، پھر ایک دردناک جدائی دے گی، اور آخرکار ایک ایسا ملاپ جس کے لیے دونوں برسوں دعائیں مانگنی تھیں۔ اگلی صبح ساحل پہلے سے ہی جلدی ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ وہاں تصویریں لینے آیا ہے یا کسی کا انتظار کرنے۔ صبح کے 8 بجتے ہی ماہنور ہمیشہ کی طرح اسٹیشن کے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ سفید لباس، ہلکا نیلا دوپٹہ اور ہاتھ میں ایک پرانی سی ڈائری، وہ خاموشی سے اپنی پسندیدہ بینچ پر جا بیٹھی۔ چند لمحوں بعد ساحل 2 کپ چائے لے کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آج بھی ایک کپ آپ کے لیے۔ ماہنور نے پہلی بار بنا کسی ہچکچاہٹ کے چائے کا ایک کپ لے لیا اور دھیرے سے بولی، شکریہ۔ ساحل مسکرا دیا، لگتا ہے اب ہم اجنبی نہیں رہے۔ ماہنور کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، شاید
اب یہ روز کا معمول بن گیا۔ ہر صبح 2 کپ چائے، ایک ہی بنچ اور خاموش باتیں۔ ساحل کبھی اپنے سفر کی تصویریں دکھاتا تو کبھی ماہنور اپنی ڈائری کے چند خوبصورت اشعار سناتی۔ ایک دن ساحل نے پوچھا، تم اتنا خوبصورت لکھتی ہو، کبھی کتاب لکھنے کا سوچا ہے؟ ماہنور نے آسمان کی طرف دیکھا، میری زندگی ہی ایک ادھوری کتاب ہے، میں دوسروں کے لیے کیا لکھوں؟ ساحل نے نرمی سے کہا، سب سے خوبصورت کتابیں وہی لوگ لکھتے ہیں جنہوں نے زندگی کو قریب سے محسوس کیا ہو۔ ماہنور خاموش ہو گئی، لیکن اس کے دل میں پہلی بار کسی کے الفاظ نے امید جگائی تھی۔ چند دن بعد بارش شروع ہو گئی۔ اسٹیشن پر لوگوں کی بھیڑ کم ہو گئی تھی۔ چھت پر گرتی بارش کی آواز عجیب سا سکون دے رہی تھی۔ ماہنور نے ہاتھ باہر نکال کر بارش کے چند قطرے اپنی ہتھیلی پر گرنے دیے۔ ساحل اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ تمہیں بارش پسند ہے؟ ماہنور نے مسکرا کر کہا، بارش میں آسمان بھی رو لیتا ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے میرے آنسو اکیلے نہیں ہیں۔ یہ سن کر ساحل کا دل بھر آیا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، اگر ممکن ہو تو اس لڑکی کی زندگی سے ہر دکھ لے لے اور اس کی مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے واپس کر دے۔ اسی شام جب ماہنور جانے لگی تو اس کی ڈائری بینچ پر رہ گئی۔ ساحل نے آواز دی، ماہنور! وہ مڑ کر رکی۔ ساحل نے ڈائری اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اپنی کہانی ساتھ لے جاؤ، شاید ایک دن یہی کہانی کسی کی زندگی بدل دے۔ ماہنور نے ڈائری لے لی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ تم بہت اچھے ہو ساحل، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ساحل چونک گیا۔ ڈر کس بات کا؟ ماہنور نے نظریں جھکا لیں، کہیں تم بھی میری قسمت کا حصہ بن کر مجھ سے دور نہ چلے جاؤ۔ ساحل نے پہلی بار پوری سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، میں وعدہ تو نہیں کرتا، لیکن جب تک قسمت اجازت دے گی میں ہر صبح تمہارے ساتھ یہی چائے پیوں گا۔ ماہنور نے کچھ نہیں کہا، صرف خاموشی سے مسکرا دی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ قسمت ان دونوں کے لیے ایک ایسا راز چھپا کر بیٹھی تھی جو ان کی محبت کو ایک کڑی آزمائش میں ڈالنے والا تھا۔ تم میری ادھوری دعا تھے۔ صبح ہمیشہ کی طرح شروع ہوئی۔ ساحل 2 کپ چائے لے کر بنچ کی طرف بڑھا، مگر آج ماہنور وہاں موجود نہیں تھی۔ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، پہلی بار وہ دیر سے آ رہی تھی۔ ساحل کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔ وہ بار بار اسٹیشن کے دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ آخر کار ماہنور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی نظر آئی، لیکن آج اس کے چہرے پر وہ ہلکی سی مسکراہٹ بھی نہیں تھی اور اس کے دائیں ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ساحل فوراً اس کے قریب گیا۔ ماہنور، کیا ہوا؟ ماہنور نے نظریں چرا لیں، کچھ نہیں، بس معمولی سی چوٹ ہے۔ ساحل نے محسوس کیا کہ وہ سچ نہیں بول رہی، مگر اس نے مزید سوال نہ کیا۔ دونوں خاموشی سے چائے پینے لگے۔ کافی دیر بعد ماہنور نے اپنے بیگ سے ایک لفافہ نکالا۔ اسے دیر تک دیکھتی رہی، پھر دوبارہ بیگ میں رکھ دیا۔ ساحل نے آہستہ سے پوچھا، یہ کس کا خط ہے؟ ماہنور کی آنکھیں بھر آئیں۔
یہ میری زندگی کا آخری فیصلہ ہے۔ ساحل چونک گیا۔ میں سمجھا نہیں۔ ماہنور نے گہرا سانس لیا۔ ساحل، میں تم سے ایک سچ چھپاتی رہی ہوں۔ ہوا اچانک تیز چلنے لگی۔ ٹرین کی سیٹی پورے اسٹیشن میں گونج اٹھی۔ ماہنور کی آواز ہلکی سی کانپ رہی تھی۔ 2 سال پہلے مجھے خون کی ایک نایاب بیماری تشخیص ہوئی تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ علاج ممکن ہے، مگر کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں۔ ساحل کے ہاتھ سے چائے کا کپ تقریباً چھوٹ گیا۔ کیا؟ ماہنور نے نم آنکھوں سے مسکرانے کی کوشش کی۔ اسی لیے میں روز یہاں آتی تھی۔ مجھے لگتا تھا شاید میری زندگی بھی کسی ٹرین کی طرح ایک دن اچانک رخصت ہو جائے۔ ساحل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور تم نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ماہنور نے آہستہ سے جواب دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میری وجہ سے دکھ میں رہے۔ میں نے دل کو سمجھا لیا تھا کہ مجھے اکیلے ہی یہ سفر طے کرنا ہے۔ اسی وقت ماہنور نے وہ لفافہ ساحل کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اگر کبھی میں تم سے دور چلی جاؤں تو یہ خط اس دن پڑھنا۔ ساحل نے فوراً لفافہ واپس اس کی طرف بڑھا دیا۔ نہیں، میں ایسا کوئی خط نہیں لوں گا، کیونکہ میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا۔ اس کی آواز بھر گئی۔ اب تمہارا درد صرف تمہارا نہیں رہا، وہ میرا بھی ہے۔ ماہنور پہلی بار بے اختیار رو پڑی۔ ساحل نے صرف اتنا کہا، کل صبح ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ دنیا کے جس کونے میں بھی علاج ہوگا ہم کروائیں گے۔ میں قسمت سے ہار ماننے والوں سے نہیں ہوں۔ ماہنور نے آنسوؤں کے درمیان مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ شاید پہلی بار کسی نے اس کی بیماری سے زیادہ اس کی زندگی کو اہمیت دی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اصل امتحان ابھی شروع ہوا تھا۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر